ہدایہ وکٹری اور ہدایہ پورٹل کے جو چینل ہیں ان کو کیا لیڈ آپ کرتے ہیں؟ ان پر موجود آپ کی تمام ویڈیوز واقعی لائف چینجنگ ہے؟ ظاہر اسٹوڈنٹس ہی ہیں دونوں، کچھ چیزیں میں انہیں سجیسٹ کر دیتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر ویڈیو بنائیں، کچھ وہ خود بھی کر لیتے ہیں، باقی لائف چینجنگ ضرور ہے. جن کے لیے وہ انٹرسٹ کی چیز ہے ان کے لیے ضرور لائف چینجنگ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جن لوگوں کے لیے کوئی اور چیزیں انٹرسٹ کی ہیں ان کے لیے وہ انٹرسٹ کی چیزیں نہیں ہوں گی. اگر کوئی چیز آپ کو اچھی لگتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ باقی لوگوں کو بھی صرف وہی باتیں سننی چاہیے. اب اس میں نماز کا پریکٹیکل تو اپلوڈ نہیں ہوا ہوا، اس کے لیے آپ کو دوسرے چینل پہ آنا پڑے گا. اسی طریقے سے سنی شیعہ جو کنفلکٹ ہے جس کے اوپر کئی لوگوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے، اب محرم کا مہینہ آنے والا ہے تو ہدایہ پورٹل تو نہیں لوگوں نے دیکھنا، یا ہدایہ وکٹری چینل تو نہیں دیکھنا، لوگوں نے تو کہنا ہمیں بتائیں محرم اور کربلا کے اوپر بتائیں، تو اس وقت وہ انٹرسٹ کی چیز ہوگی. بعض لوگ پیسو مزاج کے ہوتے ہیں، ان کی اپنی پسند ہوتی ہے، بعض ایکٹیو مزاج کے ہوتے ہیں، بعض اختلافی موضوعات کو پسند کرتے ہیں. ہم نے تو بھائی جنرل سٹور کھولا ہوا ہے، جس کو جو سودا پسند ہے وہ لے. اور اگر آپ کو کوئی سودا پسند نہیں ہے تو آپ ہمیں یہ نا کہ سودا نہ رکھو، آپ کے لیے رکھا بھی نہیں ہوا. ہاں، آپ ممی ڈیڈی بنے اور چپ کر کے ہدایہ وکٹری دیکھیں. ہاں، یہ جو ہم نے باقی سودا رکھا ہوا ہے یہ جو چھرے ہیں نا انہیں قابو کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. ہاں، ذہن میں رکھیں. آپ یہ نہ کہیں کہ آپ رفع الیدین پہ ویڈیو کو بنائی ہوئی ہے، چھوڑو آپ اس چیز کو، آپ اپنی پسند کی چیزیں دیکھیں. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندہ کسی جنرل سٹور پہ جائے اور اسے مسور کی دال پسند ہے، وہ کہ جی چنے کی دال یہ کیا کر رہی ہے، میں نے تو اچھی نہیں لگتی. تنو نہیں نا اچھی لگتی یار، تیرے سے ہے بھی نہیں، تو چپ کر کے مسئلہ دی دال لے تو باہر نکل. جی میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے جو ہدایہ وکٹری اور ہدایہ پورٹل چینل ہے نا، اس کے نیچے نا ایک دفعہ ہدایہ پورٹل چینل کے نیچے ایک بندے نے کامنٹس کیے کہ مجھے علی بھائی کی یہ بات بہت پسند ہے کہ علی بھائی کوئی اختلافی بات نہیں کرتے. اب اس بچے نے آنکھ ہی اسی چینل پہ کھولی تھی، وہ اسی چونکہ کنویں کا مینڈک تھا، اسے کیا پتا ہے کہ میں کیا کچھ کرتا ہوں. ہاں، تو اس نے کہا کہ علی بھائی کی یہ بات مجھے بہت پسند ہے، کوئی اختلافی موضوع نہیں ڈسکس کرتے، چپ کر کے ممی ڈیڈی جو باتیں ہیں نا یعنی ان کے نظر میں وہ کرتے ہیں. تو بھائی ٹھیک ہے، جن کو ممی ڈیڈی قسم کی گفتگو چاہیے وہ ہدایہ وکٹری ہدایہ پورٹل کے سوا باقی سارے چینل انسبسکرائب کر دیں. ہاں، کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی اسی وشفل تھنکنگ میں وقت گزارے. لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ کو ضرورت پڑے گی. قرآن پورے کا پورا یہود و نصارہ کے غلط نظریات، منکرین خدا کے غلط نظریات، ان کے جوابات اور ان سے علمی بحث کے اوپر مشتمل ہے. اب آپ یہ کہیں گے کہ مجھے قرآن میں صرف جو ہے نا وہ واقعہ چاہیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ مجھے بہت پسند ہے. ٹھیک ہے بھائی، باقی واقعات اگر آپ کو نہیں اچھے لگتے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ قرآن سے نکال دیے جائیں گے. قرآن میں تو باقی چیزیں بھی ڈسکس ہوئی نہیں ہے، تو قرآن کو پوری ٹوٹیلٹی میں لینا ہے. ہر بندے کی اپنی پسند ناپسند ہو سکتی ہے. میں اکثر کہتا ہوں اگر نبی علیہ السلام کی زندگی کا صرف جنگوں والا آپ پورشن دیکھیں تو جنگوں کے علاوہ بھی تو آپ کی ایک زندگی کا حصہ ہے. آپ کا سلوک اپنے صحابہ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، وہ اوور لک ہو جائے گا. اگر نبی اسلام کی آپ کو پکچر یہ دکھائی جائے گی ایک بندے نے لوہے کا خوت پہنا ہوا ہے، تلوار ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہے اور پہلے بدر لڑ رہا ہے، پھر احد لڑ رہا ہے، پھر خندق لڑ رہا ہے، تو آپ کو ایک تصور جو ہے وہ ایک واریر والا ہی آئے گا. حضور کی باقی ساری زندگی زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائے گی اگر آپ وہ زندگی نہیں پڑھیں گے. اور یہی کچھ کیا کافروں نے نبی اسلام کی سیرت کے ساتھ کہ ان کو ایک واریر بنا کے نا پیش کیا کہ جس طرح چنگیز خان تھا اس نے بھی دنیا پہ قبضہ کیا، یہ بھی عرب سے ایک سردار اٹھا، اس نے ایک جماعت تیار کی اور اس طریقے سے رومن اور پرشین امپائر کو الٹ دیا. وہ یہ پکچر پیش کرتے ہیں. وہ تو جب پھر جو لوگ تحقیق کرتے ہیں وہ نبی اسلام کی سیرت پڑھتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے یہ تو آپ کی زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، ٹوٹل آپ کی زندگی یہ نہیں ہے. ان کو حضور کی بھی جب دوسری زندگی بڑی پسند آتی ہے نا تو وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، پھر انہیں یہ بھی ہضم ہو جاتی ہے. ورنہ اگر صرف یہ بتائیں گے تو وہ نہیں مانیں گے کہ نبی اسلام کا ٹوٹل سیرت والا پیکج کیا ہے. یہی کچھ ہوتا ہے. یہ آپ سوچتے ہیں نا کہ میرے چھوٹے چھوٹے کلپ کو کاٹتا ہے،
یہ میرا یہ امپریشن دینا چاہتے ہیں کہ یہ بڑا غصے میں بڑا بیٹھا ہوا ہے, بابوں نے مجھ کھول لی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, بابے نے کپڑا پٹ مارنی ہے نا, یہ میری امیج بتانے کے لیے نا تو وہ چھوٹے چھوٹے میرے کلپ کاٹتے ہیں, ٹھیک ہے. میرے تو ایک پورا اوور آل ایک پیکج ہے نا, قرآن کی تفسیر ہے, میں تو اختلافی موضوعات پہ بھی بولتا ہوں, اذکار کے اوپر بھی بولتا ہوں, اخلاقیات کے اوپر بھی بولتا ہوں, سب سے بڑھ کے جو سب سے مشکل کام ہے کرنٹ افیئر پہ بولنا, اس پہ بولتا ہوں, اور جو بولنا چاہیے وہ بولتا ہوں. یہ کوئی بولنا نہیں ہے کہ توہین مذہب کے نام کے اوپر کوئی واقعہ ہو اور آپ صرف اس واقعے کو کنڈیم کریں. بولنا یہ ہے کہ جس تنظیم کی سرپرستی میں ہوا ہے اس کو آڑے ہاتھوں لیں, ریاستی اداروں کو بھی بتائیں کہ یہ تم نے ہمارے اوپر یہ عذاب مسلط کیا ہے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ میں کوئی لحاظ نہیں کرتا. جتنی بار توہین مذہب کا ایشو ہوتا ہے میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی آڑے ہاتھوں لیتا ہوں, مولویوں کو بھی, ان کی تنظیموں کو بھی. میرے علاوہ کس کی جرت ہے کہ یہ کر کے دکھائے, کہیں طارق مسعود کو کرے, واقعے کو کنڈیم کر دے گا, کسی تنظیم کا نام نہیں لے گا, اسٹیبلشمنٹ کو نہیں کہے گا کہ تم نے یہ ہمارے اوپر مسلط کیے ہیں. یہ کوئی بہادری نہیں ہے, نہ یہ کوئی دین کی خدمت ہے. دین کی خدمت یہ کہ پوری بات بتاؤ. وہ اچھرا واقعے پہ اس نے ہمت کر کے نا, کوئی میرا کوئی جھوٹا کلپ اس نے دیکھ لیا تو اس کو بھی تھوڑا بہت سچائی کا خمار چڑھا تو اس نے ویڈیو بنا دی کہ ان کو بچپن میں کوئی چوٹ لگی تھی اور یہ پاگل ہے, لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے جس پہ دل کرتا ہے چڑھ دوڑتے ہیں. اب ظاہر ہے وہ سیدھا سیدھا ٹی ایل بی کا نام پھر بھی نہیں لیا تھا اس نے, لیکن ساری اس نے جو الفاظ استعمال کیے, ان کے نعرے یوز کیے, تو پتہ ہے وہ مولوی نے اس کو دھمکی لگا دی کہ تیرے گھر پہنچنے لگیا. اس نے کیا کیا, وہ اس ویڈیو میں سے وہ حصہ کاٹ دیا. ہمارے اسٹوڈنٹس نے پہلے ڈاؤن لوڈ کی بھی تھی. ہمارا ایک اسٹوڈنٹ کہتا ہے مجھے پتا نہیں کٹ دینا ہے, میں پہلے ڈاؤن لوڈ کر لی, انہیں چڑھاتی. پھر اس نے کامنٹس کیے وہ اشرا والے واقعے کے اوپر کہ جی میں نے کسی تنظیم کو کرنا مقصد نہیں تھا, اگر کسی کا دل دکھا ہے تو میں معذرت کرتا ہوں. اینا لوگوں نے کرنٹ افیئر ہوتے بولنا جائے, پھر بھی تسلی نہیں ہوئی. پھر اس نے ویڈیو ان لسٹ کر دی, پبلک سے ان لسٹ کر دی. تو یہ کبھی بھی انصاف نہیں اپنے ٹاپک کے ساتھ کر سکتے. یہ سب سے مشکل ٹاپک ہوتا ہے کہ کرنٹ افیئر کے اوپر بالکل دلیری کے ساتھ بولنا, جو بات جس طرح ہے اس کو ویسے ماننا. پھر آپ نے اپنی ذاتی دشمنی نہیں نبھانی, جو سچائی ہے اس کے لیے آپ نے کھڑے ہونا ہے, چاہے آپ کے مخالف میں بھی موجود ہے. ان لوگوں نے مجھے کتنا ونریبل کیا, لیکن طارق مسعود کے اوپر جب الزام لگا اس کے خلاف ایف آئی آر بھی کٹ گئی, اور وہ اس نے لاکھوں روپے دے کے نا وہ ایف آئی آر ختم کروائی تھی. وہ بھی بلیک میلنگ ہوتی ہے نا, وہ جس پارٹی نے ایف آئی آر کٹوائی تھی نا حضرت علی کی گستاخی کے اوپر, اسے لاکھوں روپیہ دے کے, یہ مجھے اس کے قریبی دوست نے بتایا, مفتی طارق مسعود صاحب کے, انہوں نے اپنے خلاف ایف آئی آر ختم کروائی. اور وہ ناجائز ایف آئی آر تھی, جس میں وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے بائی چانس حضرت علی کا ذکر ہوا تو وہ 7 دمادوں کے اوپر کامنٹس کیے, تو وہ کھینچتان کے نا حضرت علی کے کھاتے میں انہوں نے ڈال دیا کہ اس نے حضرت علی کی توہین کر دی ہے. کرنٹ افیئر میں نے اس کو بنایا اور میں نے سب سے پہلے کنڈیم کیا اس کو, حالانکہ میں چاہتا تو اچھال سکتا تھا اس مسئلے کو. اس کے ساتھ وہی کچھ ہونا تھا پھر جو بنو امیہ کے بندر کے ساتھ ہے. 8 سال ہونے والا ہے وہ اندر ہے, جو ادھر ہماری اکیڈمی کے, ہاں جی 2 سال اکیڈمی کے باہر پیشاب کر کے گیا تھا, ڈیتھ سیل میں ہے, اور اس کی ساری ضمانتیں بھی کینسل ہو چکی ہوئی ہیں. تو اس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہونا تھا اگر میں اچھالتا, لیکن نہیں, میں اس کے حق میں کھڑا ہوا کہ یار کوئی مفتی صاحب نے گستاخی نہیں کیا, نہ ان کی کوئی نیت تھی, اس طریقے سے گستاخی نہیں بنتی. اتنا میں آپ رائٹ ہوں, کیونکہ اور یہ کوئی آپ رائٹ نہیں, مجھے اللہ سے خوف آتا ہے, میں کیسے کر دوں. ابھی یہ سائل عظیم کے ساتھ جو کچھ کیا ہے پی ٹی آئی والوں نے, ٹھیک ہے, ایک اپنے لیڈر کی محبت میں خام خواہ ایک بندے کو دھوکے سے اپنے چینل کے اوپر بلا کے اس طریقے سے اسے بے عزت کرنا. اور وہ جو اینکر ہے نا جس نے سائل عظیم کے ساتھ یہ کچھ کیا ہے, اس کے ساتھ جو میں نے کیا تھا نا وہ بھی آپ دیکھیں, پھر آپ کو پتا چلے گا جب انہیں ٹکر کے لوگ ملتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں. ان کے 5 بڑے بڑے جو یوٹیوبر تھے نا, ایک ایک کو بلا کے, جب انہوں نے میرے خلاف ٹرینڈ چلایا تھا نومبر 2023 میں, ایک ایک کے ساتھ جو میں نے کی تھی نا, وہ وہی کچھ کی تھی جو شاہزیب خانزادہ کرتا ہے پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ, پوری ورکنگ کر کے بیٹھا ہوتا ہے. اس کے ساتھ بھی جو میں نے کی تھی نا وہ آپ ویڈیو دیکھ لیجئے گا. اور اس نے اس کو بلا کے جس طریقے سے, ٹھیک ہے وہ بیچارہ کوئی
اس کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے بیٹا نہیں بول رہا تھا. وہ اس کا تکیہ کلام ہے. جو ٹیچرز ہوتے ہیں نا, ان کو عادت پڑ جاتی ہے, ایون ان کے ہم عمر بھی کوئی بندہ سامنے بیٹھا ہو نا, وہ فی البدی ان کی زبان سے نکلتا ہے بیٹا یوں نہیں یوں ہے. یہ بیٹا وہ والا نہیں کہہ رہا ہوتا جو آپ وہ پنجابی میں کسی کو تنگ کرنے کے لیے کہتے ہیں پتر میں تنوں دیکھ لینا, یہ وہ نہیں ہوتا. یہ ٹیچرز کے اندر آ جاتی ہے. اس میں اس نے کہا, اس نے بجائے اس کی بات سننے کے اس کا وہ جملہ پکڑ لیا, اس نے کہا تو مجھے ابو بول. تو بھائی تیرے میں پھر اس میں کیا فرق رہ گیا, بقول تیرے اگر وہ تیری توہین کر رہا تھا تو نے اس سے بڑی بات کی کہ مجھے ابو بول. تجھے تو چاہیے تھا کہ دیکھیں میں بھی آپ کو کہہ سکتا ہوں آپ مجھے ابو بولیں, لیکن میں یہ کام نہیں کروں گا. پھر تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا کہ یار آپ نے اس سے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا, تم نے تو اس سے بھی برے اخلاق پیش کیے. تو ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہے علی عمران بٹ, انہوں نے ویڈیو بنائی, میں نے اس کے نیچے جا کے کامنٹس کیے کہ بالکل آپ نے صحیح انالیسس کیا ہے. اس کیس میں پی ٹی اے والوں نے زیادتی کی ہے ساحل ادیم کے ساتھ. باقی جو ساحل ادیم کا موقف ہے اس میں مجھے بھی ان سے اختلاف ہے, اختلاف رائے اپنی جگہ, لیکن جب اس قسم کی آپ زیادتی کسی کے ساتھ کرتے ہیں, پھر میں نے, حالانکہ میرے ساتھ کیا کیا اس نے میری لائف ورنیبل کی تھی ساحل ادیم نے. اس نے کہا جی اس نے آئرن ڈوم کو حافظہ اللہ کہہ دیا, میں تو بات ہی کچھ اور کر رہا تھا, تفنن کے طور پہ ایک بات کر رہا تھا. اس نے پکڑ کے آدھا کلپ لے کے تو میرے اوپر ویڈیو بنائی. میں نے اس چیز کا بدلہ نہیں لیا, میں نے کامنٹس کیے کہ نہیں یار وہ اس کا ظرف تھا, ہمارا ظرف یہ ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی ہم کہیں گے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے کریں. ہمیں بھی اختلاف ہے ساحل ادیم صاحب کے اس موقف کے ساتھ کہ چونکہ ورلڈ وار 2 وہ ون کر چکے ہیں, جب کوئی فاتح قوم کسی جگہ کے اوپر قبضہ کرتی ہے نا, پھر اس کی مرضی چلتی ہے. اس کے بعد دنیا کو انہوں نے اپنے زیر سایہ کر لیا ہے. اس کے بعد کوئی ایسی بڑی جنگ نہیں ہوئی کہ مسلمان جو ہے وہ سپر پاور بن گیا ہو. لہذا ہمارا یہ موقف ہے, اگرچہ محمد علی جناح کا اس وقت موقف پورے اخلاص کے ساتھ تھا کہ اسرائیل کی ریاست کو آپ نے تسلیم نہیں کرنا, بالکل صحیح موقف تھا وقتی طور پہ, لیکن محمد علی جناح تو 1948 میں فوت ہو گئے. 1967 میں جو فائنل جنگ ہوئی ہے, پورے عرب کو شکست دی ایک اسرائیل نے 6 دن کی جنگ میں. تو جو ہمیں پہلے مل بھی رہا تھا کہ 45% مسلمان اور 55% یہودیوں کے پاس, اس سے بھی ہم رہ گئے. اس لیے پاکستان نے بعد میں اپنی پالیسی چینج کی ہے. بانی پاکستان کی پالیسی یہ نہیں تھی 2 اسٹیٹ سولوشن والی, لیکن پاکستان کی اس وقت پالیسی یہی ہے, اور میں اس میں ساتھ ہوں, ساحل ادیم صاحب کے ساتھ نہیں ہوں, پاکستان کی پالیسی کے ساتھ ہوں. اور اسی کا اظہار عمران خان صاحب نے کیا, بالکل ٹھیک کیا. لیکن جو پی ٹی اے والے اسے امت مسلمہ کا لیڈر بنا کے جس طریقے سے پیش کرتے ہیں نا, اس حساب سے ساحل ادیم نے صحیح گرفت کی کہ امت مسلمہ کا اگر لیڈر ہے نا تو پھر 2 اسٹیٹ سولوشن پہ نہیں آنا چاہیے, پھر تو اسرائیل کو ماننا ہی نہیں چاہیے. اب پی ٹی اے والوں نے جتنا بڑا قد کاٹ خان صاحب کا کھڑا کر دیا, اس حساب سے ساحل ادیم کی گرفت بالکل درست تھی پی ٹی اے والوں کے اوپر. لیکن ان پرنسپل ہمارے نزدیک پاکستان کا جو فارن پالیسی کا موقف ہے وہ درست ہے کہ بھائی بھاگتے چور کی لنگوٹی سے ہی. اب تو ہم مفتو ہو چکے ہیں, ہم تو اس میں خوش ہیں کہ اسرائیل فلسطین کو ایک علیحدہ سے ریاست دے, ٹھیک ہے, دونوں وہاں پہ رہے. ویسے تو ہمارا حق تھا, ان کو زبردستی ورلڈ وار 2 میں جو قتل عام کیا ہٹلر نے, اس کی کمپنسیشن کے لیے پورے یورپ سے, پوری دنیا سے اٹھا کے یہودی پکڑ کے انہوں نے زبردستی بات کی بیت المقدس میں کہ چلو ان کے غموں کا مداوع ہو جائے, جو ہولوکاسٹ میں ان کے ساتھ قتل عام ہوا تھا, ہٹلر نے ظلم کیا تھا, چلو اب ان کی کمپنسیشن کریں. سلسلہ تو جنگ عظیم 1 سے ہی شروع ہو گیا, 1918 میں بالفور ڈکلیریشن ہوئی تھی. تو 2 اسٹیٹ سولوشن کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہے, ہم زبردستی جنگ سے تو ان سے نہیں جیت سکتے, نہ ہماری اس وقت یہ حالت ہے, نہ غوث پاک زندہ ہے, ورنہ وہ نگاہ مار کے کر دیتے. اس زمانے تک گئے اور سارے بابے میں مار چڑے رہے. وہ صحیح کہا تھا وہ ڈاکٹر احمد نصیر نے کہ جب سے انجینئر صاحب آئے بزرگوں نے اڑنا چھوڑ دیا ہے, بزرگوں نے درختوں کو سونا بنانا چھوڑ دیا ہے, ہاں جی, پانی پہ چلنا چھوڑ دیا ہے. پہلے بھی کوئی انسان چل رہے تھے, میرے بات ویسے ہی ڈر گئے تھے. تو 2 اسٹیٹ سولوشن جو ہے وہ مجبوراً پھر ظاہر دنیا اب یو این او کی قراردادوں میں بندھی ہوئی ہے, سیدھی سی بات ہے. اگر ہم یہاں سے پیچھے ہٹتے ہیں تو پھر ہمیں کشمیر والے اسٹیٹس سے بھی پیچھے ہٹنا پڑے گا یو این او کی قراردادوں کے تحت, تو ایک موقف رکھنا پڑے گا. ہم مفتو ہو چکے ہیں. اب ہم پرانے خواب دیکھیں
ان گیون سرکمسٹانسز میں ایسا نہیں ہو سکتا. ہمیں اپنی اسپیس کو حاصل کرنی ہے, الٹیمیٹ گول ضرور رکھیں, لیکن فی الوقت تو کوئی ریلیف پہنچائے نا, اور پھر معاملات کو لے کے چلے. یہ تو اسی طریقے سے کہ 800 سال تک اسپین پہ حکومت رہی ہے, کس کی؟ مسلمانوں کی. اب ہم ان سے کہیں کہ اسپین ہمارے والے کرو, یہ ہمارے پاس تھا. وہ کہیں گے جب تم آئے تھے اس سے پہلے تمہارے پاس تھا, اس سے پہلے تو کرسچنز تھے نا. پھر 800 سال مسلمان رہے, پھر دوبارہ سے کرسچنز کی حکومت آئی. اب تو خیر بالکل وہ اب لبرل قسم کی, اب آپ کہہ لیں ایتھیسٹ ٹائپ ہی لوگ ہیں. لیکن بہرحال وہاں کی ساری فروٹ سبزی کی منڈیاں پاکستانی دیکھ رہے ہیں. سلام ہے جناب گورے کو, پاکستانی وہاں گئے ہیں اور یہ سارا کاروبار چلا رہے ہیں. انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے. نہ ہمارے انہوں نے دین کو دیکھا کہ یہ ڈیفرنٹ ہے ہم سے, نہ نیشنلٹی کو دیکھا. مسلمان وہاں کما رہے ہیں. ہمارے جیلم سے کئی لوگ اسپین میں بیٹھے ہوئے اور یہاں پہ ریمیٹنس بھیج رہے ہیں. تو اتنا حوصلہ ان کے اندر ہے. امریکہ میں تو بہت زیادہ ریمیٹنس آ رہے ہیں, نان مسلم ملکوں کے اندر بھی انہوں نے اپرچونٹیز ہمیں دی ہوئی ہیں. تو اس حوالے سے جو موقف ہے, عمران خان صاحب نے جو کچھ بیان کیا, یا شہباز شریف صاحب نے, یا ہمارے کوئی بھی پرائم منسٹر 2 اسٹیٹ سولوشن کی, ہمارے آرمی چیف کوئی بھی ہو وہ بات کرتے ہیں, وہ بالکل درست بات ہے. ابھی گیون سرکمسٹانسز میں یہی ہو سکتا ہے. لیکن سائل ادیم صاحب کے اخلاص میں کوئی شک نہیں ہے. وہ اپنے اس موقف پہ کہ 2 اسٹیٹ سولوشن نہیں, وہ سارا علاقائی مسلمانوں کا ہے. حضرت عمر نے ایک ٹریٹی کے تحت اس جگہ کو اپنے قبضے میں لیا تھا کرسچن سے, اور جو ٹریٹی تھی اسی کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. کاش ایسا ہو سکتا, لیکن اب ورلڈ پالیٹکس بدل چکی ہے. ہم مفتو ہو چکے ہیں, وہ فاتح ہیں. تو ان گیون سرکمسٹانسز کے اندر پھر شرعی احکام کے پوائنٹ آف ویو سے ایک ٹالرنس والا معاملہ آ جاتا ہے. نبی الاسلام نے بھی کئی چیزیں, اب صلح حدیبیہ جو ہوئی ہے, حضرت عمر جیسا بندہ بھی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اگر ہم سچے ہیں تو پھر ہم دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ بخاری مسلم میں آتا ہے. پھر حضرت بکر کے پاس وہ گئے, پھر انہوں نے ان کو ڈانٹا کہ اللہ کے رسول ہیں. بظاہر وہ شرائط مسلمانوں کے خلاف تھی, لیکن ایکسپٹ کرنی پڑی گیون سرکمسٹانسز میں. بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے. لیکن اس کے بعد ایک بندے کے ساتھ یہ کرنا کہ آپ اسے دھوکے سے اپنے چینل کے اوپر بلائیں, اور آپ نے پورا پلان بنایا ہوا ہے کہ اس کو اب ہم نے بےعزت کرنا ہے کیونکہ اس نے ہمارے پولیٹیکل لیڈر کو, جس کو ہم نے مذہبی لیڈر بنایا ہوا ہے, پولیٹیکل لیڈر بناؤ, واللہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, مذہبی لیڈر نہ بناؤ خدا کے لیے. ان لوگوں کا مذہب کے ساتھ کیا لینا دینا یار؟ مسلمان ہے بس اتنا ہی کافی ہے. باقی نہ ان کا ماضی کا کردار تمام لیڈرز کا, نہ حال کا مستقبل ہمیں نہیں پتا. کوئی پیشوائی والا نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے. بات بات پہ جھوٹ بولنا, دھوکہ دینا, یو ٹرن لینا, باتوں کو بدلنا, حکومت میں ہونا تو سیم پیج, باہر نکلنا تو آئین کے لیے جہاد کرنا, حکومت میں ہونا تو گود میں بیٹھنا, باہر نکلنا تو ووٹ کو عزت دو, پھر بوٹ بھی پالش کرو, اسی آرمی چیف کو ایکسٹینشن بھی دو, پھر ووٹ کو عزت دو. تماشا لگایا ہوا ہے. ان کی حقیقت ہم پہ کھل چکی ہے. ہاں پولیٹیکل لیڈرز آپ محبت کریں, آپ نے جس کو ووٹ دینا ہے وہ دیں, وہ آپ کا رائٹ ہے. مذہبی پیشوا نہ انہیں مانے, بس ہمارا اختلاف یہ ہے. ونس آپ مذہبی پیشوا بنا کے پیش کریں گے نواز شریف کو, زرداری کو, عمران خان کو, پھر ہم کہیں گے خدا کے لیے اپنی دنیا تو تم نے برباد کی ہوئی ہے. پاکستان میں جو عوام کی حالت ہے, آخرت تو کم از کم بچا لو, مر کے تو چین آ جائے گا نا. ہاں ان لیڈروں کے پیچھے اپنی آخرت نہ برباد کرو. لیکن یہ کیا کرتے ہیں کہ ایک بندہ جو پیورلی دین کے جذبے میں بات کر رہا ہے, آپ علمی اختلاف اس سے کر سکتے ہیں, اسے پکڑ کے کہ اس نے ایک بات کی اور وہ بھی 30 سیکنڈ کا اس کا کلپ کاٹا انہوں نے. اس کلپ کے فوراً بعد انہوں نے کہا تھا مجھے بھی دل سے عمران خان پسند ہے. سائل الدین نے وہ حصہ نہیں انہوں نے بیچ میں ڈالا, پکڑ کے وائرل کر دیا. وائرل کیا تو آپ دیکھیں ٹرینڈ چلانے شروع کر دیے, اور پھر جب اس طریقے سے اسے دھوکہ دے کے چینل پہ بلایا تو اس کے ساتھ جو سلوک کیا, وہ بعد میں کہتا رہا جی میں معذرت کرتا ہوں کاظمی صاحب آپ سن لیں. لیکن نہیں, وہ تو ظاہر پورا طے کر کے بیٹھا ہوا تھا. پھر اسے کہہ رہے جی تم جو ہے وہ اسرائیل کے 5 شہروں کے نام بتاؤ, تم جو ہے وہ فلسطین کے 5 شہروں کے نام بتاؤ. اللہ کے بندو, یہ اسی طریقے سے جیسے خادم رضوی کہتا جی میں جڑا وہ ججاں کو دعائے قنوت سننی ہے. حالانکہ ان سے ہم دعائے قنوت سنیں, ان کو بھی نہیں آتی. یہ جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں قنوت نازلہ کی ہے,
جو دعائے قنوت اصل ہے جامعہ ترمذی میں اللہم اہدنی فیمن ہدیت، وہ انہوں نے نہیں آندی جب تک کہ یاد نہ کی ہوئی ہو. اس طرح ہوتا ہے یار، اشاروں کے نام بتاؤ بھائی، ایشو کو ڈسکس کرو، یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا. ایشو کو ڈسکس کرو اور پھر اس سے طریقے سے گفتگو کرو. لیکن اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے لیے میں بلا کے کسی کو بے عزت کروں گا، اس کا مذاق اڑاؤں گا اور پھر میں جو ہے واہ واہ کروں گا، پھر باقی لوگ بھی اس پہ وی لاگ بنائیں گے، دیکھا جی ساڑھے لیڈر کے خلاف بولے اسی اسی کرتا ہے، کر دیتا وہ کر دیتا. ایک ایک کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایٹ لیسٹ جو ینگ جنریشن مذہب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے نا، ایک ایک کر کے ان یوٹیوبرز کی وجہ سے اور پی ٹی اے کے جو فرنٹ مین صحافی بنے ہوئے ہیں سو کالڈ، ان کی حرکتوں کی وجہ سے ایک ایک کر کے لوگ عمران خان سے متنفر ہوتے جا رہے ہیں. ظاہر ہے مذہبی بندے نے تو پہلے دین کو دیکھنا ہے، سیدھی سی بات ہے، اس کے لیے باقی چیزیں بعد میں. جب آپ دین کے ساتھ اس طرح کریں گے تو یہ کوئی آپ خدمت نہیں کر رہے، آپ اپنے لیڈر کی مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں، سیدھی سی بات ہے. اور دن بدن وہ جو میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا کہ نہیں ان کو جیل سے نکلنے دیں گے، ایک کیس فارغ ہوتا ہے دوسرے میں ڈال دیتے ہیں، ادھر سے فارغ ہوتا ہے. اور اب وہ مولوی جو بغل میں بٹھائے ہوئے تھے خان صاحب نے، طاہر اشرفی، کدھر ہے؟ عدت کیس میں بولا ہے؟ میں بولا ہوں. اور نہ وہ مولانا صاحب بولے ہیں جو رو رو کے دعائیں کرواتے تھے بنی گالا میں. اب چونکہ وہ میرے لیے بھی ایک قابل احترام ہے، میں نام ان کا اس لیے نہیں لے رہا. کون آتا ہے سامنے بھائی؟ میں بولا ہوں، دلیری کے ساتھ بولا ہوں کہ یار غلط ہو رہا ہے، اس طریقے سے نہیں ایسا ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہم مذہب کو پسے پوش ڈالیں اور پولیٹیکل لیڈرز کی محبت میں اس لیول کے اوپر چلے جائیں کہ دین کا اپنا جنازہ نکال دیں، اور دین کے حوالے سے جو لوگ غلط ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، اللہ کے بندوں، پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی تو شاہی کوئی نہیں ہے، ہم تو ٹی ایل پی، ٹی ٹی پی، جو مذہب کی بنیاد کے اوپر دہشت گردی پھیلائے ہوئے ہیں ملک کے اندر، ہم ان کو کچھ نہیں سمجھتے، ان پہ ہم کرٹیسزم کرتے ہیں. یہ تو بیچارے سارے برگر فیملی والے لوگ ہیں. وہ پی ٹی آئی یا نون لیگ یا پیپلز پارٹی نے میرے اوپر کوئی قاطعانہ حملہ تو نہیں کروا دینا اگر میں ان کے لیڈر سے اختلاف کرتا ہوں. زیادہ گالی گلوچ کریں گے، یہ تو چھوڑتے نہیں، 5 دفعہ تو میرے پہ اٹیمپٹ کروا چکے ہیں، تو میں ان کو آج بھی آڑے ہاتھوں لیتا ہوں. تو یہ کسی زون میں نہ رہے کہ ہم انہیں معاف کر دیں گے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ مذہب کو پسے پش ڈالتے ہوئے اپنے پولیٹیکل لیڈرز کی محبت میں اس لیول کے اوپر آگے جائیں کہ جو لوگ دین کی کوئی آواز اٹھائے ہوئے ہیں آپ ان کو اس طریقے سے بلا کے بے عزت کریں اور انہیں کہیں کہ یہ مولوی بک گیا. یہ لکھا ہے جی بک گیا جی، اسٹیبلشمنٹ نے ایک نیا بندہ لانچ کر دیا ہے ساحل ادیم کی شکل میں. جو ساحل ادیم کو سنتا ہے اسے پتا ہے کہ اسے اسٹیبلشمنٹ سے کتنی محبت ہے. اب جن کو ابھی تازہ تازہ اسٹیبلشمنٹ سے اینٹی ہونے کا خمار چڑھا ہوا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، حالانکہ یہ سیم پیج والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کیا کچھ نہیں اپنے دور حکومت میں کیا. ابھی دیکھیں وہ مرزا شہزاد اکبر صاحب نے انٹرویو دیا ہے وہ ہمارے دوست وڑائچ صاحب کو، انہوں نے کہا یہ احسن اقبال، خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل پہ جعلی کیس بنائے گئے تھے. اب مانا ہے وہ جو رائٹ ہینڈ تھا خان صاحب کا، اس وقت ہم کہہ رہے تھے زیادتی کر رہے ہو، اب مان گئے وہ. اور باقی کوئی تھوڑی بہت کوئی پردہ رہ گیا تھا، فواد چودھری صاحب ساڑھے جیل دی سرکار، انہوں نے وائس آف امریکہ نے انٹرویو دیتا ہے، وہ دیکھ لو. یہ میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں، مجھے کوئی پالیٹکس سے غرض نہیں ہوتا ہے، مجھے خطرہ یہ لگا ہوا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس میجورٹی ہیں ینگ جنریشن، اور وہ پالیٹکس میں پی ٹی آئی میں ادھر بھی بہرحال اکثریت. چلو ایمانداری دسو کہڑا کہڑا پی ٹی آئی دا سپورٹر ہے؟ پی ٹی آئی نے یوٹیوبر ہے ویکھ لو. تو لیڈر دی محبت انجینئر صاحب کو اسٹوڈنٹ اے نہیں اکیڈمی چھڑ جان گے. ہاں ان کے لیے پہلی چیز دین ہے، پولیٹیکل لیڈر بعد میں. ہاں بالکل ایسا ہی ہے نا جی. ہاں ووٹ جنہوں مرضی پاؤ یار، اس طرح نہیں، لیکن دین پہلے، اللہ کے نبی پہلے، قرآن پہلے. باقی آپ کے پولیٹیکل اختلاف آپ رکھ سکتے ہیں. صحابہ میں پولیٹیکل اختلاف تھا آپس میں، ٹھیک ہے ہو سکتا ہے. سعد ابن عبادہ نے حضرت ابوبکر اور عمر کی بیعت نہیں کی، کتنی بڑی بات ہے. ہم اس کی زبان کھینچ رہے ہیں جو سعد ابن عبادہ کے بارے میں کوئی گستاخانہ جملہ بولے. کیوں؟ ان کا احسان رسول اللہ کے اوپر ہے. 155 صحابہ جو اصحاب صفا حضور کے شاگرد تھے، حضور تو ان کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے تھے، 155 حضور کے شاگردوں کا خرچہ ایک بندہ اٹھاتا تھا، سعد ابن عبادہ.
खजरज का सरदार, नहीं बैत की अबू बकर की, उमर की भी नहीं की, तो क्या उनके इस्लाम के ऊपर असरात खत्म हो गए? हजरत अबू बकर क्या मुकाम अपनी जगह, लेकिन इतने बड़े बड़े साहबा, अबू दरदा, अबू हुरैरा, ये वो लोग हैं जो हजरत साद इब्ने उबादा के खाने के ऊपर पले हुए हैं, तो उनकी इस्लाम के लिए खिदमात को हम जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे? नहीं। पॉलिटिकल इख्तिलाफ हो सकता है, दीन के लिए नबी अलैहिस्सलाम के साथ सारे मुखलिस थे, ठीक है, कहीं पे किसी को गलती लगी वो अपनी जगह, दीन के साथ पक्के मुखलिस लोग थे। हां, जिन्होंने कोई हैंगी पैंगी की भी है वो रिपोर्ट होगी, उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द, हम खुलफा राशिदीन के साथ खड़े हुए, लेकिन इसकी बुनियाद के ऊपर जो वाकई इस्लाम के पक्के मुजाहिद रहे हैं उनके बारे में हम कभी भी इस तरह किसी को इजाजत नहीं देंगे कि वो करे। तो दीन पहले नंबर पे है और बाकी सारी चीजें बाद में, दीन की निस्बत से होंगी। तो इसलिए मैं बाइट, मेरा हालांकि मैं तो इसे स्पेशल टॉपिक भी बना सकता था, ये जो एक्टिविटी हुई साहिल अदीम वाली, लेकिन मैंने इरादा नहीं था, अभी बाई चांस चूंकि वो पर्ची से मैं चलते चलते उस तरफ चला गया, अदरवाइज मैंने इसको एड्रेस भी नहीं करना था। लेकिन मैं अब चूंकि इस वक्त एक चीज मेरे दिमाग में आई हुई थी तो मैंने उसको फिलबदी बयान कर दिया कि खुदा के लिए यार ये वाला काम ना करें। तो मेरी मजबूरी इसलिए होती है कि हमारे स्टूडेंट्स ज्यादातर टीन एजर्स हैं और यंग जनरेशन जाहिर है खान साहब से एक मोहब्बत रखती है, वो जाहिर है उन्होंने जो पॉलिटिक्स देखी है उसमें उनको खान साहब ही नजर आते हैं। अगर वो 40 साल से ऊपर होते तो उन्हें पता चलता है ये जो तमाशे आज लगे हुए हैं ये सारे तमाशे बेनजीर नवाज शरीफ के उस जमाने में भी थे। हर जमाने में एस्टेब्लिशमेंट की एक बी टीम होती है और फिर जब उनको निकाला जाता है फिर वो नजरियाती हो जाते हैं। हमें तो उस वक्त भी पता है क्या कुछ था, लेकिन इन बच्चों को नहीं पता। तो कम से कम इन्हें हम समझा नहीं सकते इस हवाले से, तो कम से कम ये तो उनको बताएं कि यार अपना मजहबी पेशवा ना बनाओ, इनको पॉलिटिकल लीडर्स है रखो, मोहब्बत रखो, बिल्कुल सच्चाई के लिए खड़े हो और जिसको सपोर्ट करना है आप जरूर करें, लेकिन इस कास्ट के ऊपर नहीं कि अपने मजहब का आप नुकसान करें। अब किसी पीटीआई के सपोर्टर का जो दीनी था ये काम नहीं बनता था कि वो साहिल अदीम की इस एक्टिविटी जो की उसके साथ एक यूट्यूबर ने उसमें वो कोई गाली गलौज करता या उसका मजाक उड़ाता, ये बिल्कुल ज्यादती वाली बात है। इवन मेरा भी कोई स्टूडेंट आ रहा है जी उधार थले आ गया साहिल अदीम थे हूं असी 4 गाला कड़ी अपने उस्ताद का बदला, ना ना ना, मैं ऐसे स्टूडेंट से दुनिया और आखिरत में भी वीराने बरात करूंगा जो मुझे बुनियाद बनाएंगे किसी के साथ मोहब्बत या दुश्मनी करने की। बिल्कुल, हम तो खुद भाई अपनी आखिरत की फिक्र में है, हमारे लिए दोस्ती और दुश्मनी का म्यार अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, बिल्कुल क्लियर कट। और ये मैं कुछ जज्बाती जुमले नहीं बोल रहा होता, ये मेरा अपना ईमान है। मैं एक लम्हे के लिए भी तसव्वुर करूं इस हवाले से कि मैं अपनी जात को आगे ले आऊं और दीन को पसे पुश डाल दूं, तो मैं तो खुद अपने आप को जहन्नमी तसव्वुर करूंगा। जाहिर है मैं आपकी आखिरत की फिक्र में बाद में पहले अपनी आखिरत की फिक्र में हूं, लेकिन आपको बताना यह जरूरी है कि कभी भी किसी की दुश्मनी में वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, देखना किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस चीज पे ना उभारे कि तुम इंसाफ का रास्ता छोड़ दो, इंसाफ पर कायम रहो, यही तकवे के करीब है। ये सहाबा किराम को कहा गया था कि मुशरिकीन अरब ने तुम्हारे पे इतने जुल्म किए हैं, देखना अब उनकी दुश्मनी तुम्हें इस पे ना उभारे कि तुम्हें जब कभी मौका मिले तो तुम खामखा उनके साथ कोई दुश्मनी निभाने वाला मामला करो। और जायज भी नहीं निभाई यार, अल्लाह के नबी ने फतह मक्का पे कहा ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुम पर कोई गिरफ्त नहीं। ये वही आयत मुबारका थी जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अल्फाज अल्लाह ने नकल किए हैं सूरह यूसुफ में, अपने भाइयों से कहा कोई गिरफ्त नहीं। उन भाइयों ने जिन्होंने 40 साल की जुदाई दे दी, लेकिन उनका यार माफ किया। नबी अलैहिस्सलाम ने भी अपने उन भाइयों को यानी कुरैश मक्का को माफ किया जिनकी वजह से हुजूर को मक्का छोड़ना पड़ा, आज के दिन कोई गिरफ्त नहीं। अबू सुफियान को माफ कर दिया, उसकी बीवी को माफ कर दिया, कितना उसने। अभी मैं एक गैर मुस्लिम की स्टोरी सुन रहा था, वो कहता है मैंने नबी इस्लाम की सीरत में जो ये वाकया पढ़ा ना कि हुजूर ने अबू सुफियान और हिंद को भी माफ कर दिया, जो हुजूर गम भुला ही नहीं सक रहे थे हमजा के कत्ल का, तो मैं मान गया कि यार ये एक पैगंबर का ही ज़र्फ हो सकता है, इतनी ताकत मिले और वो माफ कर दे। यह हकीकत बात है, बहुत बड़ा ज़र्फ है। ये कहना आसान है, इस पे अमल करना बड़ा मुश्किल है। ये अल्लाह की गैबी ताईद थी रसूलुल्लाह के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपने सबको एंड में माफ कर दिया,
اچھا، اس کا ایک جو بڑا حیران کن پہلو ہے جس کی طرف آپ کی توجہ نہیں جاتی، میں دلاؤں، قرآن 2/3 مکی ہے، 2/3 قرآن مکی ہے، 1/3 مدنی ہے، یعنی آدھے سے زیادہ قرآن ہے مکی، اور وہ سارا قرآن ایک دھمکی کے اوپر مشتمل ہے۔ باقی عقائد نظریات تو اپنی جگہ وہ موجود ہے کہ اس نبی پہ ایمان نہیں لاؤ گے نا تو جس طرح اگلی قومیں ہلاک ہوگی تم بھی ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ اور جب اس ہلاکت کی ایگزیکیوشن کا وقت آیا، فتح مکہ، سب کو معاف کر دیا۔ اللہ نے یہ بھی پرواہ نہیں کی کہ میں 2/3 قرآن نازل کر چکا ہوں دھمکیوں کے اوپر، تو اب مجھے چاہیے کہ جو کچھ میں نے اگلی قوموں کے ساتھ کیا تھا رسول اللہ کے مخالفین کے ساتھ بھی کروں۔ نہیں، قرآن اپنی جگہ موجود رہا، معافی۔ کتنی حیران کن بات ہے۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ جس طرح قوم نوح کے اوپر طوفان آیا تھا نا، فتح مکہ کے دن ایسا طوفان آتا کہ سارے رگڑے جاتے، معافی کرتے۔ یہ بھی نہیں پرواہ کی کہ 2/3 قرآن تھا دھمکیوں پہ مشتمل، اپنی جگہ اللہ کی صفت رحمت غالب آئی، اور پھر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کی برکت سے سب کے لیے عام معافی کا اعلان ہو گیا۔ تو یہ روش اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں حق پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔